حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باطل پر ہوتے ہوئے جھگڑا ترک کر دے اس کے لیے جنت کے اطراف میں ایک محل تیار کیا جائے گا، اور جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ترک کر دے اس کے لیے جنت کے وسط میں محل تیار کیا جائے گا، اور جو شخص اپنے اخلاق اچھے کر لے اس کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں محل تیار کیا جائے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 51۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے دلوں سے سلب کر لے، بلکہ وہ علماء کو فوت کر کے علم کو اٹھائے گا۔ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہل سردار مقرر کر لیں گے، پھر ان سے مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ علم کے بغیر فتوے دیں گے، اس طرح خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 52۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بغیر دلیل کے فتویٰ دیا گیا اور اس نے اس غلط فتوے پر عمل کر لیا تو اس کا گناہ اس پر ہے جس نے اسے فتویٰ دیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 53۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم 3 چیزیں ہیں اور جو کچھ ان کے علاوہ ہے وہ اضافی ہے، یعنی اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ محکم آیات، ثابت شدہ سنتیں اور مالی حقوق جو عدل پر مبنی ہوں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 54۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یمن بھیجا تو فرمایا، تم ہرگز فیصلہ نہ کرنا مگر یقینی علم کے مطابق، اور اگر کسی معاملے میں مشکل پڑ جائے تو توقف کرنا حتیٰ کہ صورتحال واضح طور پر سمجھ لے اور تحقیق کر لے یا اس کے بارے میں مجھے لکھ دینا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 55۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، بنی اسرائیل کا معاملہ درست رہا حتیٰ کہ ان میں دوسری قوموں کی لونڈیوں کی اولاد پیدا ہو گئی، بڑے ہو کر انہوں نے اپنی رائے سے مسائل بیان کیے تو وہ گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 56۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 60 یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں سب سے معمولی یعنی کم تر درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا دور کرنا ہے، اور سب سے بلند لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی روایت ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 57۔ حضرت سالم رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے متعلق نصیحت کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 58۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ آگ یعنی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 59۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں کو جہنم سے نجات دے دے گا اور وہ امن میں ہو جائیں گے تو پھر وہ اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے
اس قدر اصرار سے اپنے رب سے بار بار عرض کریں گے کہ دنیا میں اپنے بھائی سے اپنے حق کے لیے اس طرح جھگڑا نہ کیا ہوگا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، تو انہیں اپنے عدل کی بنا پر جہنم میں داخل کر دیا، اب اپنے فضل سے انہیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ، جنہیں تم پہچانتے ہو جہنم سے نکال لو۔ وہ ان دوزخیوں کے پاس آئیں گے اور انہیں ان کی شکلوں سے پہچان لیں گے۔ آگ ان کی صورتیں نہیں کھائے گی، یعنی چہرے نہیں جلیں گے۔ آگ نے کسی کو آدھی پنڈلیوں تک جلا دیا ہوگا، کسی کو ٹخنوں تک جلا دیا ہوگا۔ وہ انہیں نکال لائیں گے اور عرض کریں گے اے ہمارے رب، جن کا تو نے ہمیں حکم دیا تھا انہیں ہم نے نکال لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا جس کے دل میں 1 دینار کے وزن کے برابر ایمان ہے اسے بھی نکال لو۔ پھر ارشاد ہوگا جس کے دل میں نصف دینار کے وزن کے برابر ایمان ہے اسے بھی نکال لو۔ اس کے بعد یہاں تک حکم ہو جائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جسے یقین نہ آئے وہ اس آیت کو پڑھ لے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی کی کوئی نیکی ہوگی تو اسے کئی گنا بڑھا دے گا اور اسے اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 60۔